الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الحمدللہ، پروردگار عالم کا شکر کہ خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی، نماز کی، اپنی عبادت کی، سر بسجود ہونے کی، وہ بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اور جمعۃ المبارک اور مسجد مقدس میں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ بقرہ میں اور 6 اور 7ویں آیت تک ہماری گفتگو پہنچی ہے، اور ابتدائے سورہ بقرہ میں خداوند متعال نے انسان کے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم انسان کو کسی گروپ میں اگر لے کے جانا چاہیں تو 3 گروپ بنتے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا گروپ نہیں ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں خداوند متعال نے کیا ہے۔ یعنی 3 گروپ جو ہے یا 3 جو ہے دائرے بنا دیے کہ انسان نے ان دائروں کے اندر ہی ہونا ہے، اور ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ پہلا گروہ متقین کا ہے، اور یہ ہدایت کے مقابلے میں، یعنی ہدایت کو اگر ہم لیں، ہدایت پروردگار کو، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو پہلا گروپ متقین کا ہی ہے۔ دوسرا گروپ اس کے مقابلے میں ہے، کافروں کا ہے، اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ 3 گروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مشرکین بھی کافروں میں آ جاتے ہیں، اور سب سے خطرناک گروہ منافقین کا ہے۔ اسی لیے ان تینوں گروہوں کے تذکرے میں سب سے زیادہ بات منافقین کے بارے میں ہوئی ہے۔ 4 آیتیں متقین کے بارے میں بیان ہوئی، صرف 2 آیتیں کفار کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، 6 اور 7ویں آیت کافروں کے بارے میں صرف 2، اور انہی 2 آیتوں میں کافروں کے منہ پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، خداوند متعال نے اس پردے کو اٹھایا ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے آگے منافقین کے اوپر پڑے ہوئے جو پردے ہیں وہ بھی خداوند متعال مختلف مثالوں کے ذریعے سے اٹھائیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں کافروں کا کیا کردار ہے اور منافقوں کا کیا کردار ہے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں، پاکستان کو جن لوگوں نے اس نہج تک پہنچایا اس میں کن کا کردار ہے؟ کفار کا، اور کفار کے ہاتھوں کا جو کھلونا ہے وہ کون ہے؟ منافقین ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ متقین کا کیا کردار ہے؟ کوئی متقین کا کردار نہیں نظر آتا ہمیں، خاموش۔ حالانکہ ان کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے، ہماری مسجدوں کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے، علماء کرام کا سب سے زیادہ کردار ہونا چاہیے، حقائق کے وضاحت میں اور مسائل کے وضاحت میں اور اس کے افشا کرنے میں، ظاہر کرنے میں کہ حقائق کیا ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، اور کون حق پہ اور کون باطل ہے، واضح ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت کا جو آغاز کیا اسی لیے تاکہ ہمارے اندر تھوڑا شعور آ جائے، ہمارے اندر بیداری آ جائے تھوڑی سی۔ ہدایت کا ہی مطلب ہے، ہدایت یعنی انسان اس راہ پہ ہے، خدا کی راہ پہ، صراط مستقیم پر ہے، اور یہ انسان شعور کے اسلحے سے لیس ہے، یہ انسان عقل کے اسلحے سے لیس ہے، یہ انسان بصیرت رکھتا ہے اور بصیرت سے آگے چلتا ہے۔ نہ کفار اس کو کھلونا بنا سکتے ہیں، نہ منافقین اس سے کھیل سکتے ہیں۔ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ کافر کون ہیں؟ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا،
سواء علیہم، فرق نہیں پڑتا، سواء علیہم کا یعنی فرق نہیں پڑتا. انذرتہم، اے رسول آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لے کے آئیں گے. خداوند متعال اعلان فرما رہا ہے یہ کافر، یہ ضدی، یہ کٹر کافر. البتہ یہاں پہ مراد کفار کے جو یاسین میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو ان کی بڑی شخصیات مراد ہیں، ان کے ملا مراد ہیں، ان کے لیڈران مراد ہیں، کیونکہ بعد میں بہت سے کافر فتح مکے کے وقت مسلمان ہوئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہاں پہ مراد وہ کافر کہ جو ان کے سردار ہیں، جو بڑے ہیں، ابو لہب، ابو سفیان، ایسی بڑی ان کے بڑے سردار مراد ہے کہ اے رسول آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو انذار کریں یا نہ انذار کریں، آپ ان کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، برابر ہے، دونوں برابر ہیں. لا یؤمنون، ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کبھی ایمان نہیں لے کے آ سکتے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہت اہم ہے نا، کافر کسے کہا جاتا ہے اور وجہ کیا ہے؟ ان کے ایسی کفر میں ڈٹے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں خداوند متعال نے بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. مشکل یہ ہے کہ اللہ نے ان کے عقل پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر یعنی قوت سماعت پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ، پروردگار عالم نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اسی لیے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کافر یعنی خداوند متعال کے حوالے سے جو ایمان انسان نے رکھنا ہے، یا آپ یہ کہیں وہ حقائق، وہ حقیقتیں کہ جن کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور یہ ایمان نہیں رکھتا اس کے اوپر. جو حقائق ہے، جو حقیقت ہے، حق اور باطل، یعنی باطل حق کے مقابلے میں حق پر ایمان لانا ضروری ہے. خداوند متعال خالق کائنات ہے، رب کائنات ہے. انسان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، زمین و آسمان کو خلق کیا، سورج ستاروں کو خلق کیا. اسی ہدایت، اس انسان کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا. خوب بندوبست جب کیا ہے تو خداوند متعال نے کیا لینا ہے؟ سوال بھی کرنا ہے. ایک نظام بنایا ہدایت کا. خوب نظام جب بنایا ہے تو اس نظام کے تحت انسان نے باشعور بننا، بے شعور نہیں بننا. خوب باشعور بننے کے لیے کیا نشانی ہے؟ نشانی ہے کہ یہ انسان ایمان لے کے آئے، ایمان لے کے آئے اور کفر سے نکلے، انکار سے نکلے، طاغوتیت سے نکلے. جو ریڈ لائن خدا نے بنایا ہوا ہے کہ انسان نے اس ریڈ لائن میں نہیں رہنا. اس میں رہو گے تو کافر ہے یا منافق ہے، نکلو گے تو انسان تقوی کی منزلیں طے کرتا ہوا مومن بنے گا، متقی بنے گا. یہ انسان متقی بنے گا. یہ انسان پروردگار عالم نے متقی اور کافروں کو سامنے رکھا ہے. یہاں پہ دیکھیں، اس سے پہلے جس گروہ کا تذکرہ ہوا متقین کا گروہ تھا. نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمؤمنین، بلکہ فرمایا متقین، یعنی مومن کے مومنیت سے اگلا سٹیپ متقین کا ہے. آپ ایمان لے کے ہیں، آپ نے خداوند متعال کے بارے میں، ان کی توحید، ان کی خالقیت، ان کی ربوبیت، الوہیت، ان کے افعال، ان کے ذات کے بارے میں اپنے اندر ایمان پیدا کی ہے، یقین پیدا کی ہے. خوب یہاں تک ہے، یہ ایمان کی حد یہاں تک ہے. لیکن آگے تقوی ہے، تقوی متقی ہے جس نے اپنی حفاظت کا بہترین انتظام کیا ہوا ہے، جو حفاظتی سکیور کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں متقین اور کافر مقابلے میں قرار دیے، یعنی ایک طرف کٹر کافر اور ایک طرف کٹر مومن، یعنی جو متقی بن بیٹھے ہیں، اور ایک طرف کٹر اور ضدی کافر. یہ دو چیزیں ہیں. یعنی کافر کے مقابلے میں آپ نے صرف ایمان کے حد تک نہیں رہنا کہ متقی بننا ہے، متقی بننا، آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، تقوی کے مراحل طے کرنے ہیں. ایمان بالغیب ہے، اقامہ صلاۃ ہے، خداوند متعال کی آسمانی کتابوں اور قرآن پر ایمان رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو خدا نے رزق دی ہے اس کو خدا کے راہ میں خرچ کرنا ہے. اس کے بعد آخرت پر ایمان رکھنا ہے. عمل اور ایمان دونوں بیان ہوئے، یعنی ایمان اور عمل دونوں جو پر ہیں انسان کے لیے، پرواز کے لیے، انسان بننے کے لیے، انہی دو پروں سے انسان پرواز کرے گا اور اپنی انسانی مراحل کو طے کرے گا، آگے بڑھے گا. لیکن جو نہیں کرے گا
جو رہ جائے گا اس ریڈ لائن میں اسے کافر کہا جاتا ہے. کافروں کی بات ہے, اور کافروں میں ان کی بات ہو رہی ہے جو سردار کفار ہے. یہ کافر کبھی ایمان نہیں لا سکتے, کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ کافر کبھی ایمان کے نزدیک بھی نہیں ہو سکتے. اب یہاں پہ ایک شبہ ہے. خدا نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے سماعت پر مہر لگا دی ہے. تو یہاں پہ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, یہ تو زبردستی ہے, یہ تو اجبار ہے کہ خدا نے لگائی ہے نا, نہ لگاتا یہ آگے چلتا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے ان کے کفر میں رہنے کی وجہ کیا ہے, ضدی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر یعنی ان کے عقل پر مہر لگا دی, اللہ نے لگا دی ہے. ان کے کانوں پر مہر لگا دی یعنی اللہ نے لگا دی ہے. آگے ان کی بصارت پر یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. سیاق و سباق سے یہ لگتا ہے یہاں پہ بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں خدا نے ان کے نظروں پر پردہ ڈال دیے. تو یہاں پر آیا اجبار نہیں ہے, یہاں پہ زبردستی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ نے اگر کیا تو ان کا کیا قصور ہے. یہاں پہ دو مثالیں اگر آپ کے سامنے عرض کروں مسئلہ واضح ہو جائے گا. آپ دیکھیں ڈاکٹر ہے, بڑا ماہر ڈاکٹر ہے, مریض اس کے سامنے آتا ہے اور مریض کے فائل کو چیک کرتا ہے, بیمار کے فائل کو چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے یہ تو آخری مرحلے میں ہے اور لکھ دیتا ہے کہ یہ 2 دن کا مہمان ہے یا چلا جائے گا دنیا سے. آپ بتائیں یہ ڈاکٹر اس کے مرنے میں شریک ہے؟ اس ڈاکٹر نے اس کو مارا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر نے اپنے علم کی بنیاد پر کہا ہے کہ یہ اب نہیں رہ سکتا. یا وہ استاد کے جو کلاس میں بڑا ماہر استاد اور تجربہ کار استاد ہے, استاد نے کہا یہ بندہ زید جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, جو مرضی کرو آپ اس کو پڑھاؤ, اس کو دھمکاؤ, اس کو ٹیوشن پہ لے جاؤ, جو مرضی کرو, اس کو سمجھاؤ, اس میں شوق دلاؤ, پڑھ نہیں سکتا. آپ بتائیں اس نے جو کہا پڑھ نہیں سکتا, آیا استاد شریک ہے اس کے نہ پڑھنے میں؟ بتائیں شریک ہے؟ شریک نہیں ہے, بلکہ استاد نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ یہ لڑکا نہیں پڑھ سکتا. اب دیکھیں اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر فرمایا ہے یہ کافر سدھر نہیں سکتے, یہ کافر کفر سے نکل نہیں سکتے, یہ کافر لا یؤمنون ایمان نہیں لا سکتے. علم کی بنیاد پر فرما رہا ہے, نہ کہ زبردستی. یہاں پہ زبردستی نہیں ہے کہ اللہ نے واقع مہر لگا دی ہو اور اسی مہر کے نتیجے میں یہ کفر میں ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ان کی حقیقت بیان کی. یا ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب, یا ابی سفیان, یہ بڑے بڑی ہستیاں ہیں, بڑے بڑے شخصیات کفار کے اندر یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, جو مرضی کر لے. رسول اللہ جیسی ہستی بھی آ کر ان کو اگر انذار کریں, ان کو ڈرانے کی کوشش کریں, راہ راست پر لانا چاہیے, راہ راست پہ نہیں آ سکتے. انسان اتنا بگڑ جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان اتنا گر جاتا ہے, اتنا پست ہو جاتا ہے, اور یہ انسان اتنا ضدی ہو جاتا ہے, یہ انسان اتنی اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں اور آنکھیں جو ہے اندھی ہو جاتی ہیں, اور اس کے کان جو ہے نا بہرے ہو جاتے ہیں, اور اس کا عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ خدا فرماتا ہے اے رسول آپ بھی, رسول اللہ کی ہستی, عالم کی بات نہیں ہو رہی, علماء کی بات نہیں ہو رہی, نبیوں کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے, رسولوں کی بات ہو رہی ہے, اور رسولوں میں افضل الرسول کی بات ہو رہی ہے. افضل الرسول جن کے دل سے آواز اٹھتی ہے, جو اخلاص کا پیکر ہے, جو بات فرماتے ہیں وہاں پہ مفاد نہیں ہے, خدا کے لیے, خدا کے دین کے لیے, سدھارنے کے لیے, راہ راست پہ لانے کے لیے. اب یہ رسول بھی جن کو راہ راست پر نہ لا سکیں, کفر سے نہ نکال سکیں, اس انسان کی کیا حیثیت ہوگی یہ دیکھیں, آپ غور کریں اس کے اوپر, کتنا گرا ہوا انسان ہے یہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, مجرم ہے یہ, مجرم, یہ انسان مجرم ہے, مجرموں کو سزا دی جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور عام عذاب نہیں, ان کے لیے بڑا عذاب ہے, بڑا عذاب ہے ان کے لیے. وجہ کیا ہے ان کے کفر میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ بیان ہوا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. 3 دیکھیے معرفت کے 3 ذریعے ہیں, معرفت کے 3 ذریعے ہیں, 3 ذریعے. آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے, ٹھیک ہے, آنکھیں اس کے دکھتی ہیں, آیات الہی خداوند متعال کی نشانیاں دیکھتا ہے, اور یہ دیکھنا معرفت کا ذریعہ ہے. کان سے سنتا ہے, کان معرفت کا ذریعہ ہے, اور اس کے بعد عقل کی کسوٹی میں انسان تحلیل و تجزیہ کرتا ہے,
اور نتیجے پر پہنچ کر انسان ایمان لے کے آتا ہے، اسلام لے کے آتا ہے۔ دیکھیں معرفت کے 3 اہم نعمتیں جسے پروردگار عالم نے دی ہیں۔ یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، کان بہت بڑی نعمت ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ آنکھ کو نامحرموں کے لیے نہ آپ جو ہے نا اس کو تیار کریں، یہ معرفت کا ذریعہ ہے۔ آنکھ سے قرآن کو دیکھیں، آنکھ سے روایات اور احادیث کا مطالعہ کریں، آنکھ سے آپ زیارتوں پہ جائیں، زیارت کریں، آنکھ سے مومنین کا دیدار کریں، آنکھ اس لیے کہ آپ زیارت والدین کریں، جی بہن بھائیوں کی زیارت کریں، نہ کہ آنکھ جو ہے نا اس کے آنکھ جو ہے نا بند، اور خداوند متعال فرمائے کہ یہ آنکھ اندھی آنکھ ہے۔ ظاہر انسان دیکھتا ہے، یہ کافر دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ ظاہری آنکھیں سلامت تھیں، لیکن خداوند متعال نے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ بھی کون سا پردہ ہے؟ یہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں، پر اس کا مطلب ہے ایک دید اور ایک دکھنا ہے جو اس سے ہٹ کر ہے، جسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ یہ بصارت ہے، وہ بصیرت ہے، یعنی انسان دل کی آنکھ سے دیکھے، دل کی آنکھ سے دیکھے۔ ظاہر ایمان کا تعلق آنکھ سے تو نہیں ہے نا، آنکھ سے الذین یؤمنون بالغیب، آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا انسان۔ بس یہاں پہ جو آنکھ مراد ہے وہ کیا ہے؟ دل کی آنکھ ہے، عقل کی آنکھ ہے۔ جہنم و بہشت کو تو انسان نہیں دیکھ سکتا، وہ کیسے ایمان لے کے ہیں آپ؟ رسول اللہ اور کسی نبی کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیسے ایمان لے کے ہیں؟ کسی امام کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کیسے ایمان لے کے ہیں؟ یہ تو آپ کی قابلیت ہے، اسی لیے آپ کی قیمت ہے کہ خداوند متعال نے جن ہستیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، جن کو آپ نے دیکھا تک نہیں لیکن آپ نے من و عن قبول کیا ہے، اور آپ کے دل نے مان لیا، آپ کی عقل نے اس کو سمجھ لیا، یہ انسان ہے جو متقین ہے، یہ انسان ہے کہ جو مومن ہے۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ کون ہے؟ کافر ہے، کہ جن کے یہی 3 معرفتی جو اسباب ہیں یا معرفتی راستے ہیں یہ بند ہو چکے ہیں، تینوں بند ہیں ان کے لیے۔ آنکھ قابلیت نہیں رکھتا، آنکھیں قابلیت نہیں رکھتی ان کی، اور ان کا دل یا ان کا دماغ یا ان کی سوچ یا ان کی عقل جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، فیل ہے ان کا۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یہ فیل ہو جائیں، اور اپنے درجات کے لحاظ سے جتنا بھی فیل ہوتے جائیں گے انسان کفر کی طرف جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ کے زمانے کے کفار کی صرف بات ہو رہی ہے، یہ پورا فارمولہ ہے، قانون ہے یہ، کہ انسان کی آنکھ جتنی حقیقت سے دور ہوگی، انسان کی کان جتنے حقیقت سے دور ہوں گے، اور انسان کی سمجھ جتنی فیل ہو جائے گی، انسان اتنا ہی کفر کی طرف جائے گا، کفر کی طرف جائے گا۔ ہیں بہت سے تاریخ میں ہیں کہ جو مسلمان تھے کافر ہوئے، مرتد ہوئے ہیں۔ کون ہے یہ؟ بہت سے ہیں شیعہ ہیں، مرتد ہوئے ہیں۔ کون تھے یہ؟ سلمان رشدی جیسے کون تھے نہیں ظاہری مسلمان، لیکن کتاب لکھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ کون ہے کہ جنہوں نے سفر کو قہقری سفر کیا، یعنی پیچھے آگے سے پیچھے کی طرف گئے، دوبارہ خطرہ موجود ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو سلامت رکھنا ہے، آنکھوں کو سلامت رکھنا ہے، کان کو سلامت رکھنا ہے۔ اسی لیے حرام ہے گانا سننا، حرام ہے غیبت سننا، حرام ہے بری بات چغلی سننا، حرام ہے کسی کی بارے میں بات سننا۔ اور وہ شخص کہ جو غیبت سنتا ہے، جو سناتا نہیں، جو غیبت کرنے والا ہے وہ نہیں، اس کے لیے تو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن جو سنتا ہے 70 گناہ اس کا زیادہ گناہ ہے، اس کے لیے 70 گناہ ہے۔ کان بہت اہم ہے۔ کان، اس کان کو بند کر دو، اٹھ جاؤ اس نشست سے، نکل جاؤ اس سے، بھاگ جاؤ وہاں سے۔ احتجاج کا اعلان کرو، احتجاج تھوڑا سیاسی میدان میں احتجاج ہے، احتجاج یہاں پہ بھی احتجاج ہے۔ اٹھ جاؤ، پتہ چلے اس کو کہ میں ناراض ہو گیا ہوں۔ آپ کی طرف سے ایسی نشانیوں کو پتہ چلے وہ ناراض ہو کے چلا گیا، شرمندہ ہو۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں۔ جب تک ہماری آنکھیں، اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ، دعا عہد کا جملہ ہے، اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ، پروردگارا جب امام ظہور فرمائے، خدایا ارنی، ہمیں دکھائیں امام، یہ جو طلوع ہوا چاند ہے، یہ طلوع ہوا خورشید ہے، یہ طلوع ہونے والا یہ جو سورج ہے امام کی شکل میں، پروردگارا ارنی،
میری آنکھوں کو دکھا میں زیارت کروں، یعنی میری آنکھیں اس قابل ہوں کہ میں زیارت کروں، میری آنکھیں نورانی ہوں کہ میں زیارت کروں، میری آنکھوں سے ہر روز دعائے عہد میں آنسو جا رہی ہوں کہ امام کی زیارت کیوں نہیں ہو رہی، امام کو کیوں میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ ہے یہ آنکھیں تیار کب ہے؟ جب انسان گناہوں کے وقت یا گناہوں کے بارے میں فکر کرتے وقت اس آنکھ سے آنسو جا رہا ہونا شروع ہو جائے، یہ آنکھ اس وقت نورانی ہے، نہ کہ یہ آنکھ جب محرموں کی طرف تعاقب میں نکل جائے۔ 3 ذریعے ہیں کہ اگر ان 3 ذریعوں کو انسان اگر ان کی حفاظت کرے تو انسان کفر سے نکل آتا ہے، اور اگر انسان اس کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کرے تو انسان ایمان کی طرف بڑھتا ہے، اگر انسان مزید اس کی حفاظت کا اہتمام کرے تو انسان تقویٰ کی منزل تک پہنچتا ہے۔ بس کافر کا کیا معنی ہوا؟ جس کی عقل فیل ہے۔ کافر کا کیا معنی ہوا؟ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کافر کا کیا معنی ہوا؟ جس کے کان پر پردہ پڑا ہوا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ متقین۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ اس کے مقابلے میں کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی، جن کی عقل کام کر رہی ہے۔ یؤمنون بالغیب یعنی ان کی آنکھیں، ان کی عقل کام کر رہی ہے۔ یؤمنون بالغیب اور قرآن پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یعنی ان کی عقل کام کر رہی ہے۔ یقیمون الصلاۃ یعنی کہ ان کی عقل کام کر رہی ہے، ورنہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں آئے نماز پہ؟ آپ کی الحمدللہ وہ عقل نورانی ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نماز انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، آپ نے یہ سمجھ لی، اس لیے آپ متقین ہیں۔ دونوں کا آپ ملائیں، قرآن کے تفسیر میں ملایا جاتا ہے، پہلی آیتوں کو اگلی آیتوں سے، پچھلی آیتوں کو اگلی آیتوں سے، ایک آیت کو دوسری آیت سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ کافروں کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن کافر کو آپ ملائیں کس سے؟ متقین سے ملائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اس کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخری بات آپ سے عرض کروں اذان محترم، آخری وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ جو بھی شخص خدا کی ان 3 نعمتوں کی حفاظت نہ کرے وہ مجرم ہے، مجرم ہے وہ۔ آپ کو کوئی گاڑی دے، آپ گاڑی کسی مار دے کہیں پر، آپ مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کسی گاڑی پہ ڈینٹ مار دیں، مجرم ہیں یا نہیں ہے؟ خداوند متعال نے آنکھ اور کان اور عقل جیسی نعمتیں دیں اور انسان اس کو ضائع کر دے، مجرم ہے یا نہیں ہے؟ مجرم ہے، اسی لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عذاب عظیم سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ چھوٹا مجرم بھی نہیں، بہت بڑا مجرم ہے، چھوٹا مجرم بھی نہیں، بہت بڑا جرم کیا، ضائع کیا اس نے، خدا کی اس عظیم نعمتوں کو ضائع کیا اس نے۔ آج دیکھیں، اسی عقل کے ذریعے انسان چاند تک پہنچے، اسی عقل کے ذریعے سے انسان نے راکٹ بنایا، اسی عقل کے ذریعے سے انسان نے ترقی کی ہے، کی نہیں کی، لیکن یہی انسان گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی انسان کہ جس نے ایٹم بم بنایا ہے، یہی انسان جس نے راکٹ بنایا ہے، پھر یہی انسان اسی کو مظلوم عوام پر جو ہے وہ برساتے ہیں۔ لہٰذا علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ سمجھ ہونا چاہیے، علم کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، انسان کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایٹم بم بنائیں، اسی لیے رہبر معظم انقلاب نے کیا فرمایا کہ میرے فتویٰ کے مطابق ایٹم بم شرعی لحاظ سے اس کا گناہ ہے، کیونکہ انسان کے نسل کی تباہی ہے۔ اسی لیے دیکھیں بنیاد اسلام ہے، اسی لیے فرماتے ہیں یعنی انسان کبھی بھی ایسا کام نہ کرے جو انسانیت کے لیے مضر ہو۔ ٹھیک ہے، آپ میزائل بنائیں، آپ راکٹ بنائیں جو بالکل فکسڈ ہے، ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا اسلحہ بنانا جس سے بے گناہ زیادہ قتل ہوں، حرام ہے۔ دیکھیں انسانیت کی کتنی فکر ہے کہ جس میں مظلوم عوام، مظلوم اگرچہ وہ کافر ہو، وہ بھی جو ہے وہ قتل نہ ہو۔ وہ اسلام کے جو اتنا اہتمام فرماتا ہے، وہی اسلام اس انسان کو انسان بھی بنانا چاہتا ہے، تاکہ اس منزل میں ہی نہ پہنچے، تاکہ اس جگہ تک ہی نہ پہنچے انسان، تاکہ یہ ظالم ہی واقعہ نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر ایک ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے۔
ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو کافر ہوئے ہیں، سواء علیہم، برابر ہیں ان کے اوپر، یعنی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے، انذرتہم، اے رسول آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ کیا وجہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے عقل پر یا دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کان پر یعنی قوت سماعت پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، اسی لیے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے خداوند متعال کی ان نعمتوں کو ضائع کیا ہے، نہ صرف ضائع کیا ہے بلکہ اس کو مخالف سمت میں اس کو استفادہ کیا ہے، اور انسان کفر اختیار کیا اس انسان نے، اور اس انسان نے اسی رب، اسی منعم جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اسی کا انکار کیا، اسی کا انکار کیا، لہٰذا یہ انسان ناشکر ہے، اور انسان جتنا بڑا ناشکر ہو اس کے لیے اتنا ہی بڑا عذاب ہے، اسی لیے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، دعا کریں۔ والد محترم آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 دفعہ آئے مستر کی تلاوت فرمائیں ان کی شفا یابی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے۔ یقیناً آپ کی یہ دعا اور آپ کا زبان پر اس آیت کا جاری ہونا اور آپ کا الہی آمین جو ہے وہ اثر کرے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ